قولي رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ہر قسم کی تحمیدات، تسبیحات، تقدیسات، تمجیدات، تحلیلات، تکبیرات اور عبادات کے لائق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک، احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین، ذو الجلال والاکرام ہے. وہی ہم سب کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، دستگیر، غوث اعظم، غریب نواز، لجپال، بگڑیاں بنانے والا، اولاد دینے والا، نفع و نقصان کا اختیار رکھنے والا اور زمین و آسمان کا یہ سارا نظام اکیلے ہی چلانے والا ہے. درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ہم سب کے رہبر و رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہیں اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ، بہترین نمونہ بنا کر مبعوث فرمایا اور اپنی محبت، رحمت، مغفرت، جنت اور ہدایت کو آپ کی اتباع اور پیروی کے ساتھ لازم کر دیا ہے. عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے اس کائنات میں ہم پر سب سے زیادہ جو حق رکھا ہے وہ امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد علی الاطلاق سب سے زیادہ آپ ہی کا حق ہے. ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنا عین ایمان ہے، ایمان کا بنیادی تقاضا ہے. اور یہ محبت در حقیقت ایک ایسی بنیادی چیز ہے کہ اسی محبت کے تحت ہی باقی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے حقوق کے تعلق سے وہ سب اسی محبت کے تحت ہی آتی ہے. کیونکہ جب محبت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر دل میں آپ کی موجود ہو تو پھر انسان کے لیے اپنی اس محبت کی وجہ سے باقی تقاضوں کو پورا کرنا، ہر چیز کو ماننا، تسلیم کرنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا حق ہے آپ کا. حق ہر وقت اس حق کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے. اور دیکھیے کہ جہاں قیامت کے دن اللہ تعالی نے اپنے متعلق سوال کرنا ہے کہ میری عبادت کی تھی یا نہیں کی تھی، میرا حق ادا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، تمہیں میں نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، میری عبادت کی یا نہیں کی. وہاں اللہ تعالی نے اپنے رسولوں کے متعلق بھی سوال کرنا ہے کہ جو نبی اور رسول تمہاری طرف میں نے مبعوث کیے تھے
تمہارا ان کے ساتھ معاملہ کیسا رہا؟ تم نے ان کی دعوت کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ لبیک کہا یا نہیں کہا؟ اپنے آپ کو ان کے حکموں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا یا نہیں کیا؟ قربانیاں دی یا نہیں دی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، آپ کی نبوت اور رسالت عالمگیر ہے، تا قیامت ہے، اور سب کے لیے آپ کو رسول بنا کے مبعوث کیا گیا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ عزیز بھائیوں، آپ کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے، آپ کے حق کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو حساب لینا ہے وہ بھی بڑا سخت ہوگا۔ آپ کو گواہ بنا کے لایا جائے گا آپ کی امت پر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ گواہ بنا کے لایا جائے گا آپ کو، آپ کی امت پر، کس نے آپ کی اتباع کی، کس نے آپ کی پیروی کی، کس نے ہر چیز سے بڑھ کر کائنات کی، آپ سے محبت کی۔ یہ سب چیزیں پھر وہاں دیکھی جائیں گی اور پرکھی جائیں گی۔ یہ حساب کتاب کا ایک ایسا سخت مرحلہ ہوگا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت سنا رہے تھے اور انہوں نے یہ آیت پڑھی تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ کیسا یہ منظر ہوگا جب آپ کو قیامت کے دن آپ کی امت پر گواہ بنا کے لایا جائے گا۔ کیسا وہ منظر ہوگا قیامت کے دن کا جب آپ اپنے حوض کوثر پر اپنی امت کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ انا فرطکم علی الحوض من مر علی شریب ومن شریب لم یظمأ ابدا۔ جو وہاں سے گزرے گا اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا دوبارہ کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن کچھ ایسے بدنصیب لوگ جو آپ کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اچانک آپ کے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ آپ فرمائیں گے انہم منی، یہ تو مجھ سے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ کہا جائے گا نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، کیا کیا بدعات ایجاد کر لی تھی، آپ کی مخالفت کی ایسے کام کیے جو آپ نے ان کو نہیں بتائے، نہیں سکھائے، آپ کے حق کو انہوں نے ادا نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر اس وقت فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد دین کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، پھر اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے۔ عزیز بھائیوں، جب ہم محبت کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ کل کائنات سے بڑھ کر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسی ایک محبت کر کے دکھائی انہوں نے، اور محبت کی ایسی مثالیں قائم کی تا قیامت آنے والے انسان ایسی محبت کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں، جن کی محبت کی گواہیاں، جن کی قربانی دینے کی گواہیاں خود اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر دی ہیں۔ تو ان کی محبت کا انداز کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے محبت کی؟ محبت ایک بڑا بنیادی تقاضا ہے، سب سے زیادہ ہمارے دین میں اسی محبت ہی کو اہمیت دی گئی ہے تاکہ جو باقی تقاضے ہیں وہ پورے کرنے آسان ہو جائیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں محبت کے تعلق سے کیا چیزیں سمجھائی، کیا تربیت کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی یہی تربیت ہوئی تھی، اور یہی ان کو بتایا گیا تھا
کہ اصل یہ محبت ہے اور یہ اس محبت کا بنیادی تقاضا ہے، یہ تربیت ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے، آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے، ہر قسم کی کامیابی اور نجات اسی سے وابستہ ہے۔ وہ کیا امتحان تھا، وہ کیا بنیادی تقاضا تھا، وہ کیا چیز ہے آپ کے تعلق سے جس کے ساتھ ہر قسم کی کامیابی کو جوڑ دیا گیا ہے؟ عزیز بھائیوں، وہ آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع ہے۔ آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، آپ کی بات ماننا، آپ کی پیروی کرنا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اسی لیے کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس رسول کی بات مانی جائے۔ محبت کا سبب در حقیقت اسی اطاعت اور اتباع کے لیے دیا گیا ہے، اور یہ اطاعت اور اتباع محبت کی روح ہے۔ آپ اس محبت کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس میں اطاعت نہ ہو، جس میں اتباع نہ ہو، جو پیروی سے خالی ہو؟ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ مجھے آپ سے ابا جان بڑی محبت ہے، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ باپ بیٹے کو کہے بیٹا مجھے ایک گلاس پانی تو لا کے دے دو، بیٹا کہہ دے پانی میں نے لا کے نہیں دینا، باقی مجھے آپ سے محبت بڑی ہے، بڑا پیار ہے مجھے آپ سے۔ کیا آپ اپنے بیٹے کی اس محبت کو قبول کریں گے؟ یہ بڑی ایک ادنا سی مثال میں نے آپ کو دی ہے سمجھانے کے لیے، بات اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ کیا کہیں گے آپ اس محبت کو جو اطاعت اور اتباع سے خالی ہو؟ ہم تسلیم نہیں کرتے، ہم اپنی عملی زندگی میں نہیں مانتے ایسے شخص کی محبت کو جو ہماری بات نہ مانے، جس چیز سے ہم روک دیں اس سے نہ رکے۔ ہم کہتے نہیں محبت نہیں ہے۔ اگر محبت ہوتی کہنا بھی نہ پڑتا، کہنا بھی نہ پڑتا، اشارہ ہی کافی تھا۔ عزیز بھائیوں، آج بڑے افسوس کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ ہماری محبت اطاعت اور اتباع سے خالی ہے۔ ہم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں، دعوے بھی کرتے ہیں، اور یہ دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ محبت ہمارے عمل میں نظر نہیں آتی، ہماری شکل و صورت میں نظر نہیں آتی، ہمارے لباس میں نظر نہیں آتی، ہمارے اخلاق میں نظر نہیں آتی، ہماری گفتار اور ہمارے کردار میں نظر نہیں آتی، ہمارے معاملات میں نظر نہیں آتی، ہمارے کاروبار میں، ہماری تجارت میں نظر نہیں آتی۔ یہ محبت آپ کی ہماری خوشیوں میں نظر نہیں آتی، شادی بیاہ میں اور دیگر خوشی کے مواقع پر یہ محبت نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ غمی کے مواقع پر بھی نظر نہیں آتی کہ ہم وہ کام نہ کریں جو آپ نے نہیں بتائے، جو آپ جن سے آپ نے منع کیا ہے، تو یہ محبت نظر نہیں آتی۔ کہاں چلی جاتی ہے یہ محبت؟ عزیز بھائیوں، ہے ہی نہیں محبت، سوائے خوش فہمی کے اور غلط فہمی کے آپ محبت کی بات کرتے ہیں۔ اگر محبت دیکھنی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھیے، وہاں محبت نظر آئے گی آپ کو محبت کے ثبوت نظر آئیں گے، پتہ چلے گا کہ واقعتاً ان کے دلوں میں یہ محبت موجود تھی، بڑی سے بڑی قربانی دی ہے انہوں نے اس محبت کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے وہ جو محبت کا سبق ان کو دیا گیا اور تربیت محبت کے تعلق سے کی گئی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا،
یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ۔ پس منظر آیت مبارکہ کا شان نزول صحابی کی محبت ہے، جس نے کہا تھا کہ میں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا مجھے چین نہیں آتا، گھر میں ہوتا ہوں آپ کی یاد ستاتی ہے، آ کے آپ کے چہرے مبارک کی زیارت کرتا ہوں تو پھر دل کو قرار اور سکون ملتا ہے، لیکن جب آخرت کے مناظر یاد کرتا ہوں کہ آپ جنت میں بلند ترین مقامات پر فائز ہوں گے، اور میں جنت میں اگر گیا تو وہاں آپ کو اس ڈر سے گھبراتا ہوں کہ کہیں آپ کی زیارت نہ کر پاؤں، آپ کے دیدار سے جنت میں محروم نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل فرما دی کہ یہ اطاعت اور فرمانبرداری کا تقاضا پورا کرو جو اصل اس محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جو محبت کرے گا، بلکہ کہا اطاعت کرے گا۔ یہ محبت ہے ہی اطاعت کے لیے، یہ محبت ہے ہی اطاعت کے لیے، بلکہ اگر ہم یہاں یہ کہیں نا محبت اور اطاعت شریعت کے معنی اور مفہوم میں مترادف ہے، شرعی مفہوم کے اعتبار سے محبت اور اطاعت مترادف ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، جزء لا ينفك ہے، ایک کو دوسرے سے الگ کیے ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں یہ جو ہم نے قبلہ تبدیل کیا ہے، تحویل قبلہ کا حکم آیا، پہلا نسخ تھا اور بہت بڑا ایک امتحان تھا، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ مکی زندگی میں جس قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، مدینہ آنے کے بعد 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا اپنے رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ یہ کیوں تبدیل کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ جاننا عملی طور پر، ایسے تو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، عملی طور پر اس چیز کو جاننا چاہتے ہیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے نا امتحان اتباع اور پیروی کا۔ ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم نے تو اس اتباع اور پیروی سے اپنے آپ کو ایسا آزاد کیا، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے، کوئی کسی کے پیچھے۔ اگر نہیں ہے تو آپ کی اتباع اور پیروی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں اور اس میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے مجھے سکھائی ہیں آج میں وہ تمہیں سکھا دوں اور تمہارے سامنے رکھ دوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثتک لابتلیک وابتلی بک، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ کو بھی آزماؤں اور آپ کے ذریعے سے ان کو بھی آزماؤں۔ آپ کی بعثت ہماری آزمائش کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے، ہم آپ کی اتباع کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ عزیز بھائیوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اس امتحان میں کامیاب ہوئے، محبت کے اس بنیادی تقاضے کو انہوں نے سمجھا، اور جب یہ تقاضا پورا ہوتا ہے تب محبت حقیقی ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، ورنہ جذباتی باتیں کرنا محبت کے تعلق سے۔ ہم نے کیا کیا، سال کا ایک دن آپ کی ولادت کا جشن بنا لیا جائے، ہم نے سمجھا جی یہ ساری یہی محبت ہے، گھروں میں لائٹیں لگا لو، مسجدوں میں چراغاں کر لو، بازار سجا دو، یہ ساری چیزیں اور یہ دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی آرائشیں، یہ سجاوٹیں
پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو ویسے ہی پسند نہیں فرمایا. آپ اپنی لخت جگر سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے. نقش و نگار والا خالی پردہ نظر آیا، وہیں سے واپس چلے آئے. آپ گھر میں داخل نہیں ہوئے. ان سجاوٹوں کو، ان آرائشوں کو، زیب و زینت کی ان چیزوں کو آپ نے اپنی دنیاوی زندگی میں پسند نہیں فرمایا، اور ہم نے ساری محبت اسی کو بنا دیا. اور پھر جو نہیں کرتا اس کو تانے دیے جاتے ہیں، طنز کیے جاتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں تو محبت ہی نہیں، ان کو تو خوشی نہیں. بڑے دکھ کے ساتھ میں معاشرے کی یہ حالت آپ کے سامنے بیان کروں. عزیز بھائیوں، اگر یہی چیزیں محبت ہوتی، آج اس منبر و محراب سے میں بھی آپ کو یہی دعوت دیتا کہ یہ محبت ہے، یہ چراغاں ہونا چاہیے، یہ لائٹیں ہونی چاہیے. کیا یہ لائٹیں نہیں لگ سکتی اس مسجد میں؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے یہ سارا کام آپ کے سامنے جاری و ساری ہے. لائٹیں نہیں لگ سکتی تھی، چراغاں نہیں ہو سکتا تھا. اگر یہ محبت ہوتی پھر ہم کہتے ہیں صحابہ کرام. ایک نقطہ اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آپ کسی کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ پھر اگر یہی ساری چیزیں محبت ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیوں نہیں کی؟ بس اس کیوں کا جواب دے دو. ہمارا ایمان ہے سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرنے والے وہ تھے. پھر یہ سارے کام انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ اگر ہم کر رہے ہیں تو کس بنیاد پر؟ کس بنیاد پر؟ محبت کا جو اصل سبق ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے نا، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے. وہاں توجہ نہ ہو اور یہ سارے کام. عزیز بھائیوں، ہم کبھی بھی کوئی بات آپ سے ایسے نہیں کہیں گے جو کتاب و سنت سے ہٹی ہوئی ہو. کوئی ایسی چیز جو دین کے خلاف ہے ہرگز آپ کو اس کی دعوت نہیں دیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت آپ دیکھیے، ایسے ایسے ایمان افروز واقعات ہیں. ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے لگ کر آپ کے حکموں کو فراموش کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، مال و دولت کے پیچھے لگ کر، اور دنیاوی مفادات ہوتے ہیں، کوئی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اپنے سارے دنیاوی فائدوں کو قربان کیا آپ کی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی اتباع پر. کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ صحیح بخاری میں، عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے قرض لینا تھا، انہوں نے قرض وصول کرنا تھا، ان کو قرض دیا تھا. عزیز بھائیوں، عبداللہ بن ابی حضرت سے ملاقات ہو گئی مسجد میں، وہیں پکڑ لیا. آپ نے میرا قرض دینا ہے، قرض ادا کیجیے. آپس میں بات چیت ہوئی، آوازیں بلند ہو گئی. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی. آپ باہر تشریف لائے اور وہیں سے آواز لگائی، یا کعب، اے کعب. اشارہ کیا خالی، ضع من دینک ھذا، کعب اپنے قرض میں سے اتنا اتنا کم کر دو. راوی کہتے ہیں آپ کا اشارہ یہ تھا آدھا قرض معاف کر دو، آدھا قرض معاف کر دو، آدھا قرض چھوڑ دو، آدھے قرض کا تقاضا نہ کرو. عزیز بھائیوں، آدھا قرض معاف کرنے کی بات ہے، اور آگے سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ قد فعلت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں. جب آپ نے کہا نا یا کعب، اے کعب، کہنے لگے لبیک یا رسول اللہ. فرمایا آدھا قرض چھوڑ دو، کہا قد فعلت، کر دیا میں نے. کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر سے پوچھ رہے ہیں، بچوں سے پوچھ رہے ہیں، میں تو راضی ہوں، میرے بچے راضی نہیں ہیں. آج کل اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. یا کسی اور سے مشورہ نہیں، آپ نے فرما دیا میرا حق ہے، میں اس کو آپ کے فرمان پر چھوڑ دیتا ہوں. آدھا قرض اسی وقت چھوڑ دیا. آپ نے ابن ابی حضرت رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابن ابی حضرت، جاؤ جو باقی قرض ہے وہ ادا کرو. قم فقدی ہی، جھگڑا ختم، جھگڑا ختم، سارا معاملہ ختم.
صحیح بخاری میں ایک اور واقعہ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے محلے میں ان کے دو گھر تھے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے آپ کے محلے میں میرے دو گھر ہیں، آپ ان کو خرید لیجئے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے تو نہیں خریدنے۔ مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بھی پاس ہی تھے، کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم آپ کو خریدنے پڑے گے، آپ کو خریدنے پڑے گے، آپ کے محلے میں ہیں اور ابو رافع آپ سے کہہ رہے ہیں خرید لیں، آپ خرید لیں۔ سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اچھا میں 4000 درہم دوں گا ان دونوں گھروں کا، اور وہ بھی قسطوں میں ادا کروں گا، یکمشت ادا نہیں کروں گا، قسطوں میں دوں گا، توڑ کے دوں گا، اور 4000 درہم سے زیادہ نہیں دوں گا۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں قربان جائے، کہنے لگے مجھے تو 500 دینار مل رہے ہیں ان دونوں گھروں کے، 500 دینار تقریباً مجھے مل رہے ہیں ان دونوں گھروں کے، لیکن میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی بنا پر 4000 درہم میں اپنے دونوں گھر دیتا ہوں اور قسطوں میں دیتا ہوں، اس ایک حدیث کی وجہ سے دیتا ہوں الجار احق بسقبہ، پڑوسی اپنی ہمسائیگی اور قرابت کی وجہ سے زیادہ حقدار ہے، پڑوسی کا حق زیادہ ہے، میں اس ایک حدیث کی وجہ سے تمہاری دونوں باتیں منظور کرتا ہوں، ٹھیک ہے جاؤ قسطوں میں رقم ادا کر دینا۔ اور مجھے 500 دینار مل رہے تھے، 500 دینار ایک بڑی بھاری رقم ہے، مجھے وہ مل رہے تھے، میں وہ چھوڑتا ہوں، اور تم نے کہا 4000 درہم، میں اس پر راضی ہوں، تمہارا حق زیادہ ہے، اگر یہ حدیث نہ ہوتی تو میں کبھی بھی یہ سودا نہ کرتا۔ عزیز بھائیوں یہ ہے محبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کوئی ایک بات ایک موقع پر سمجھا دی، ساری زندگی پھر کبھی اس کی مخالفت نظر نہیں آئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا تہبند ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، آپ نے فرمایا آئے، پوچھا کون ہے، کہنے لگے عبداللہ بن عمر، اجازت دے دی، فرمایا ان کنت عبد اللہ فارفع ازارک، اگر اللہ کے بندے ہو تو یہ تہبند ٹخنے سے نیچے کیوں جا رہا ہے؟ مردوں کو حکم ہے نا کہ اپنا کپڑا تہبند پینٹ شلوار ہمیشہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے، تو یہ ٹخنے سے نیچے کیوں جا رہا ہے؟ راوی کہتے ہیں پھر انہوں نے اسی وقت اپنا جو تہبند تھا نصف پنڈلی تک اٹھا لیا، یہ نصف پنڈلی آخری حد ہے اور سب سے افضل صورت ہے، اس سے اوپر نہیں، نصف پنڈلی تک، اور پھر فلم تزل عزرتہ حتی مات، مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں مرتے دم تک پھر ان کا تہبند اسی طرح رہا، کبھی ٹخنے سے نیچے نظر نہیں آیا، کبھی ٹخنے سے نیچے نہیں ہوا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ایک صحابی کا ایک اور اسی طرح کا واقعہ مسند احمدی کی روایت، تہبند کپڑا ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، آپ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے، دوڑے ان کے پیچھے اور قریب پہنچ کر کپڑے کو پکڑ کر اوپر کیا، فرمایا اس کو اوپر کرو، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا کپڑا اوپر کر کے اٹھایا اور دکھایا کہ میرے پاؤں بڑے ہوئے ہیں اور جب میں چلتا ہوں تو میرے گھٹنے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اس عیب کو چھپانے کے لیے میں نے اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ رکھا ہے تاکہ یہ جو عیب ہے یہ نظر نہ آئے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ کل خلق اللہ حسن، میرے پیارے صحابی اللہ کی ہر تخلیق ہی بڑی عمدہ ہے، بڑی اچھی ہے، یہ نہ سوچو اس کو عیب قرار نہ دو، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی ہر تخلیق ہی بڑی خوبصورت ہے۔ اجازت نہیں دی آپ نے، فرمایا نہیں یہ کپڑا تمہیں ٹخنے سے اونچا رکھنا پڑے گا۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے نصف پنڈلی تک اٹھایا برتے دم تک، پھر ان کا کپڑا کبھی ٹخنے سے نیچے نظر نہیں آیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا یہ جو تمہارے کپڑا ٹخنے سے نیچے جا رہا ہے نا یہ زیادہ برا ہے بنسبت تمہارے پاؤں کے اس عیب کی وجہ سے جس کو تم شمار کر رہے ہو، یہ گناہ زیادہ ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دے. اگر ہمارے دلوں میں یہ محبت آ گئی تو پھر دیکھیے ہماری زندگیاں کیسے بدلتی ہے. اللہ تعالی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت کی یہ مثالیں ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک دروازے کے متعلق فرمایا لو ترکنا هذا الباب للنساء، کیا ہی اچھا ہو کہ اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں، ان کا الگ رستہ ہو، وہ اس سے داخل ہو، اس سے نکلیں، اس سے جائیں، یہ دروازہ ان کے لیے خاص کر دیا جائے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب آپ کا یہ فرمان سنا، نافع رحمہ اللہ کہتے ہیں فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. ابن عمر رضی اللہ عنہما مرتے دم تک پھر کبھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے چھوڑ دیں تو کیا ہی اچھا ہو. کیسی کیسی مثالیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ امیر المومنین، انہوں نے پورا لشکر واپس کر دیا صرف ایک حدیث کی بنا پر. رومیوں سے معاہدہ پورا ہو رہا تھا، کہنے لگے جیسے ہی معاہدے کی مدت ختم ہوگی لشکر کو روانہ کیا کہ ہم چلتے ہیں وہاں پہ اور قریب جا کے پڑاؤ ڈالیں گے، جو ہی مدت ختم ہوگی ان پر حملہ کر دیں گے. عمر بن عباسہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، ایک ترکی عربی گھوڑا انہوں نے لیا، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ادھر پہنچے، دور سے ہی آوازیں لگائی اللہ اکبر وفاء اللہ غدر، اللہ سب سے بڑا ہے، وفا ہونی چاہیے، بدعہدی نہیں ہونی چاہیے. کیا ہوا؟ معاملہ کیا ہے؟ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یہ اسلام کی خاطر ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا من کان بینہ وبین قوم عہد فلا یشد عقدة ولا یحلها حتی ينقضی امدها او ينبذ الیہم علی سواء. جس کسی کے درمیان اور کسی قوم کے درمیان کوئی معاہدہ ہو تو نہ وہ نیا معاہدہ کرے اور نہ اسے چھوڑے حتیٰ کہ فلا یشد عقدة ولا یحلها، یہاں تک کہ اس کی مدت گزر جائے یا پھر برابری کی سطح پر اس معاہدے کو توڑ دے. اگر اس کی طرف سے عیش شکنی ہوئی ہے پھر معاہدہ توڑ دے یا پھر مدت گزرنے کا انتظار کرے. بس یہ حدیث سنانے کی دیر تھی. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے پورے لشکر کو واپس جانے کا حکم دے دیا. کتنا سفر کر کے آئے، ایک بات آگے سے نہیں کی کہ نہیں یہ اسلام کی خاطر نہیں. جب آپ کا فرمان آ گیا، آپ کی حدیث آ گئی، آپ کا ارشاد آ گیا، کتنا افسوس ہوتا ہے ہمیں آج اپنے آپ پر جب آپ کی حدیث اور آپ کے فرمان کے مقابلے میں ہم تعویلیں پیش کرتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. دل ہمارا اپنا نہیں کر رہا ہوتا اس کو ماننے کو. آبا و اجداد، برادری، خاندان اور عزیز و اقربا، رشتہ دار، ماحول، معاشرہ، سوسائٹی، لوگ ایسے رشتہ دار کیا کہیں گے، برادری کیا
کیا کہے گی، میری مجبوری ہے، یہ ہے، فلاں ہے، پھر کہاں ہے محبت آپ کے دل میں؟ جھنجھوڑیے اپنے آپ کو۔ میں آج یہی اپنے آپ کو اور آپ کو سبق دینا چاہتا ہوں کہ ہم اس محبت کے تعلق سے جھنجھوڑیں اپنے آپ کو۔ یہ ہماری ساری باتیں کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ یہ قول و فعل کے جو تضاد ہماری زندگیوں میں موجود ہیں، دعوے آپ کی محبت کے ہیں اور عملی زندگی سراسر آپ کی مخالفت میں، آپ کی نافرمانی میں، اور کیا کہنے ہماری محبت کے 5 وقت کی نماز ہم سے نہیں پڑھی جاتی۔ وہ چیز جس کے بارے میں آپ وصیتیں فرما کے گئے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، نماز، اس نماز کے بغیر کیسے آپ کی محبت دل میں آ سکتی؟ جس کے بارے میں آپ فرما رہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ ہم کہیں ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، نماز چھوڑتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، نمازیں ضائع کرتے ہیں، 100 بہانے ہمارے پاس اپنی نمازوں کے تعلق سے۔ مسجدیں ویران پڑی ہوتی ہیں، اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، سوائے چند نمازیوں کے اور کوئی ہوتا ہی نہیں۔ فجر کی نماز میں مسجدیں خالی ہوتی ہے۔ جھنجھوڑیے جھنجھوڑیے، خوب جھنجھوڑیے اپنے آپ کو اس محبت کے تعلق سے، اور بدلیے اپنے آپ کو۔ اور پھر یہ جو معاشرے میں ہمیں خاص طور پر ان دنوں میں اس محبت کے تعلق سے جو کچھ نظر آ رہا ہے، آپ کی ولادت کا جو جشن منایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں، عزیز بھائیوں، اپنے آپ کو ان کاموں سے بچائیے۔ جو بھی کام دین سے ثابت نہیں ہے، دین میں موجود نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ آپ نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، اگر کوئی کرتا ہے اس کو بدعت کہتے ہیں، بدعت۔ اور ہر خطبے میں آپ اس چیز سے خبردار کرتے تھے کہ دین کے اندر بدترین کام نئی ایجادات ہیں، ہر نئی ایجاد بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام انتہائی خطرناک ہے کہ انسان کو پھر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہمارا حکم موجود نہیں ہے، وہ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں فرمائے گا۔ یہ بڑی ذمہ داری کی باتیں ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ کوئی ایسا کام نہ کیجیے جو دین سے ثابت نہیں ہے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے۔ اور اگر یہ تعلیم ہوتی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہم سے بڑھ کر ان چیزوں کا اہتمام کرتے۔ جہاں انہوں نے اس محبت میں اور اتنے کام کر لیے، اگر یہ کام بھی ہوتا یا یہ بھی اس محبت کا تقاضا ہوتا تو وہ یہ کام بھی کر لیتے۔ اس محبت کا سب سے بڑا بنیادی وہی تقاضا ہے، اطاعت، اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی بات ماننا، آپ کی سنتوں کو اختیار کرنا، جس چیز کا حکم دیا ہے اسے کیا جائے، جس سے روکا ہے اس سے رک جایا جائے، جو نہیں کیا اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اپنی طرف سے دین کے اندر کوئی نئے اضافے ہرگز نہ کیے جائے۔ آپ ان نئے اضافوں کو، ان نئی چیزوں کو جو آج ہمارے سامنے دین کے نام پر پیش کی جا رہی ہے، اور کس قدر خطرناک چیزیں اس کے اندر شامل ہو گئی ہیں، میں بتا نہیں سکتا آپ کو کہ ان دنوں کے اندر کیا مخلوط محفلیں اور کیا کیا انداز، کیا کیا رنگ ڈھنگ ہمیں ہو کیا رہا ہے، سب محبت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ والعیاذ باللہ، جن کاموں سے آپ اپنی زندگی کے اندر منع کرتے رہے، روکتے رہے، سختی کے ساتھ آپ نے اجازت نہیں دی، آج ہمارے لوگوں نے ہمیں اپنے معاشرے میں وہی سارے کام محبت کے نام پہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی محبت کے نام پر وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جن سے آپ ساری زندگی منع کرتے رہے، ان سے روکتے رہے، اور جو کام آپ نے بتائے ہیں اس طرف پرواہ ہی نہیں، توجہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ ہمارا یہ بڑا ایک بنیادی سبق ہے، اور ہم الحمدللہ بار بار اس سبق کو دہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہمارے عقیدے، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہماری چال ڈھال، ہمارا اخلاق، ہماری گفتار، کردار، خوشی اور غمی کے تمام معاملات، کاروبار، لین دین، ایک ایک چیز پیارے پیغمبر امام الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین
رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہونا چاہیے، آپ کے طریقے کے مطابق آپ کی اقتداء میں ہونا چاہیے۔ جب آپ اس تقاضے کو پورا کریں گے، سمجھیں گے، تو پھر خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل محبت کیا ہے۔ اس محبت کی حلاوت، لذت اور مٹھاس آپ اپنے دل میں محسوس کریں گے، لیکن اتباع اور پیروی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔